مرد تو ان ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے جو ان کی من پسند عورت کے بدن کو چھو کر گزرے۔ عورت چاہے تو مرد کو اپنے شہر سے نکلنے ہی نہ دے، بس ساری بات چاہت کی ہے۔ زمانہ حال میں عورت کو محبت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر عورت کا ہلکا لباس آپ کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے تو سمجھو آپ میں ایمان تھا ہی نہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ذہین عورت ہمیشہ بے وقوف کے حصے میں آتی ہے۔ لاکھوں مردوں میں سے کوئی ایک مرد ایسا ہوتا ہے جو کسی عورت کے لیے حساس ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اسی ایک مرد سے عورت کبھی محبت نہیں کرتی اور لاپرواہ مرد کے تلوے چاٹنے کو بھی اپنے لیے عزت کی بات سمجھتی ہے۔ خلیل الرحمن قمر کہتے ہیں، عورت اگر بے اولاد بھی ہو تو وہ فطرتاً ماں ہی ہوتی ہے۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ امرتا پریتم کہتی ہیں، اگر کوئی کسی کے تخیل میں آ جائے لیکن زندگی میں نہ آئے تو کیا تمہارا خیال ہے وہ گھر ایک بسا ہوا گھر رہ جاتا ہے؟ شاید نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جب کوئی عورت کسی اور کا چہرہ یاد کرتی ہو لیکن آنکھیں کھول کر کسی دوسرے کا منہ دیکھتی ہو تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عورت محبت کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ پردیس سے چھٹی جانے والا شخص جب گھر پہنچتا ہے تو ساری فیملی سے گلے لگ لگ کے ملتا ہے، سوائے اپنی بیوی کے جس کے لیے وہ چھٹی پر جاتا ہے۔ طوائف کا لفظ مذکر مؤنث کا محتاج نہیں۔ ہر مرد و عورت جو اپنی پاکیزگی نیلام کرے طوائف ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ معافیاں کبھی بھی ذہنی بربادی کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو، لیکن میرے خیال میں مرد لفظ ایک صفت کا نام ہے، نہ کہ جسمانی قد و خال اور شکل و صورت کا۔ مرد ایک ایسی صفت اور شان ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ثابت قدمی، حق گوئی، نظم و ضبط، حق الیقینی، بے باکی، کل ایمانی، حیا، جرأت اور چٹان کی طرح کھڑے رہنے کا نام ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرد عورتیں ہیں اور بہت سی عورتیں مرد ہیں۔ مرد کی محبت جب عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے تو عورت بے وفا ہو جاتی ہے۔ محبت کا جذبہ نہایت مضبوط ہے، لیکن نفرت کا جذبہ کہیں گہرا اور دیر پا ہے۔ محبت میں روح کے محض چند حصے مصروف ہوتے ہیں، مگر نفرت میں روح اور جسم دونوں۔ نفرت دل میں کچھ اس طرح سما جاتی ہے اور خیالات میں یوں رچ جاتی ہے کہ ان کا اہم جزو بن کر رہ جاتی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔
دنیا کی بہت سی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ پڑھے لکھے اور قابل لوگ اپنے فیصلوں میں جتنے مشکوک رہتے ہیں، جاہل لوگ اپنے فیصلوں میں اتنے ہی پر اعتماد ہوتے ہیں۔ عورت کی 2 حرکتیں مرد کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مرد کو غصے میں دیکھ کر عورت کا خاموش ہو جانا۔ نمبر 2، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ لینا۔ ذہن میں آوازوں کا شور جب بھی بڑھتا ہے تو ایک آواز نمایاں سنائی دیتی ہے۔ اس ہستی کی آواز جس کو ہم چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں پاتے، یا جس کو بھلانے کی کوشش کرنا وقت کا ضیاع ہے، یہ وہی ہستی ہوتی ہے جو خون بن کر جسم میں دوڑتی ہے۔ سانسوں کے آنے جانے کا عمل آسان کرنا گویا اس کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے، جس کا خراج وہ ہمارے ذہن و دل کی خلش کی صورت میں وصول کرتی ہے۔ تو کبھی کبھار اس حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے کہ ہم ہار چکے ہیں اور جیتنے کی امید محض دیوانے کا خواب ہے۔ یہ اعتراف ہی سکون آور ہے کہ ہم ہار چکے ہیں اور تم بازی جیت گئے ہو۔ عورت میں ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جب اسے دھوکہ ملتا ہے تو وہ چند روز روتی ہے، انتظار کرتی ہے، اور نہیں آنے پر دوسرا ساتھی چن لیتی ہے، جبکہ مرد اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے اور ہمیشہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تمہارے ہجر میں اتنا روئی ہوں کہ میرے گال ہنستے وقت بھی تپش دیتے ہیں، ایک آنسو بھی اس تپش کو دگنا کر دیتا ہے۔ یہ تپش مجھے خاکستر کرتی ہے۔ میری آنکھوں کے ہلکے گواہ ہیں کہ لا حاصل کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ لا حاصل کی تڑپ خاک کو کیسے راکھ کرتی ہے، لیکن میں اپنے پندار سمیٹ کر رکھوں گی، تمہیں خبر نہیں ہونے دوں گی کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں، مجھے تم سے محبت نہیں، محض ایک غلط فہمی ہے جو راکھ میں دبی چنگاری کی مانند ہے، جس کو میں کبھی ہوا نہیں لگنے دوں گی اور اس کو راکھ کے اندر راکھ ہونا ہوگا۔